السلام علیکم ناظرین، دنیا کے خاتمے سے پہلے بہت سے جھوٹے ہوں گے جو انسان کو اللہ کے راستے سے بھٹکانے کی کوشش کریں گے۔ ان سب میں سے بڑا جھوٹا دجال کے نام سے جانا جائے گا۔ دجال حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آخری زمانے تک ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ اس کے پاس بہت سی طاقتیں ہوں گی جو لوگوں کو حیران کریں گی اور انہیں سچائی سے ہٹا دیں گی۔ دجال ایک فاسق انسان ہوگا جو لوگوں کو دھوکہ دے گا اور انسانیت کے لیے رہنما ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن حقیقت میں وہ ان سب کو گمراہ کرے گا۔ اللہ اسے بہت سی طاقتیں دے گا اور وہ ان کو بڑی برائی کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ 40 دن زمین کا سفر کرے گا اور مکہ اور مدینے کے علاوہ ہر شہر کا دورہ کرے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا کیونکہ ان شہروں کے دروازوں کی حفاظت فرشتوں کی ہوگی۔ جب دجال کسی شہر میں داخل ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو پکارے گا کہ وہ اس کی اطاعت کرے اور اسے معبود تسلیم کرے۔ احادیث میں اس کی خصوصیات کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے تاکہ اہل ایمان اسے پہچان سکے اور دھوکہ نہ کھائیں۔ وہ ایک آنکھ والا ہوگا کیونکہ اس کی دائیں آنکھ جلد کے ٹکڑے سے ڈھکی ہوگی۔ اس کی پیشانی پر لفظ کافر لکھا جائے گا۔ تمام مومنین اسے پہچانیں گے۔ وہ گھنے گھنگرالے بالوں اور سرخی مائل جلد والا نوجوان ہوگا۔ اس کی بائیں آنکھ پانی میں تیرتے ہوئے انگور کی طرح ہوگی۔ اپنی تمام تر طاقتیں اور حربے صرف اس مقصد کے لیے استعمال کرے گا لوگوں کو اپنے محبوب پر یقین دلانے اور اللہ کا راستہ چھوڑ دینا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کے جھوٹ پر یقین نہ کرنے کا درس دیا ہے۔ اللہ ایک آنکھ والا نہیں ہے اور ہم اپنی موت سے پہلے اللہ سے نہیں مل سکتے۔ دجال ایک انسان ہے جو کھاتا پیتا ہے اور اللہ اس سے بہت اوپر ہے۔ اس کے پاس بہت سا کھانا اور پانی ہوگا۔ وہ صرف ان کو دے گا جو اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کا انکار کرنے والے اور اسلام پر ثابت قدم رہنے والے خوراک اور پانی کی قلت کا شکار ہوں گے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے اپنے سچے بندوں کے لیے آزمائش ہوگی۔ دجال آسمان کو بارش کا حکم دے گا اور بارش ہوگی۔ جب وہ زمین کو حکم دے گا تو بہت سارے پھل اگیں گے، گائے موٹی ہو جائے گی اور زمین خوشحال ہو جائے گی۔ لیکن وہ یہ صرف ان لوگوں کے لیے کرے گا جو اسے خدا مانتے ہیں۔ اس کے پاس 2 نہریں ہوں گی، ایک آگ جیسی اور ایک پانی کی طرح۔ وہ انہیں جنت اور جہنم کہے گا۔ یہ ایک چال ہوگی کیونکہ اس کا آگ کا دریا پانی ہوگا اور اس کا پانی کا دریا آگ ہوگا۔ وہ ایک آدمی کو مارنے اور پھر زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ یہ طاقتیں بہت سے لوگوں کو گمراہ اور کافر کا سبب بنائیں گی، لیکن سچے مومنین کا ایمان مضبوط ہو جائے گا جب وہ ان تمام طاقتوں کو دیکھیں گے۔ انہیں علم ہوگا اور انہیں پہچان لیں گے کہ یہ وہی ہے۔ دجال کے آنے سے پہلے سال جنگوں اور بھوک سے بھرے ہوں گے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تو پریشان ہو کر پوچھا کہ لوگ کیسے بچیں گے۔ ہمارے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ تحلیل، تکبر اور تحمید، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہنا لوگوں کو اسی طرح زندہ رکھے گا جیسے کھانا۔ دجال کے وقت کی دنیا مصائب، ظلم اور جبر سے بھری ہوگی۔ دجال کا ظہور ہونے پر مسلمانوں کا ایک گروہ ایک صالح رہنما کی قیادت میں کافروں کے خلاف لڑے گا جسے امام مہدی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد دجال اپنے پیروکاروں کو جمع کرتے ہوئے پوری زمین میں سفر کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پر بھیجے گا۔ وہ آسمان سے 2 فرشتوں کے پیروں پر اترے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حقیقی معجزات حاصل ہوں گے کیونکہ ان کی خوشبو ہر اس کافر کو ہلاک کر دے گی جو اسے سونگھتا ہے۔ فجر کی نماز امام مہدی کے پیچھے پڑے گا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے اور لا کے دروازے پر موجودہ فلسطین میں اسے قتل کر دیں گے۔ وہ مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے ان کے چہروں کو پوچھ دے گا اور انہیں جنت میں ان کی حیثیت کے بارے میں بتائے گا۔ مہدی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے ایک ہی رات میں امت مسلمہ کا رہنما بننے کی ترغیب دے گا۔ وہ عدل و انصاف کے ساتھ زمین پر حکومت کرے گا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں جو دجال کے امتحان اور نقصانات سے ہماری حفاظت کریں گی۔ سورۃ کہف کی پہلی 10 یا آخری آیات کو حفظ کرنے سے بھی دجال کے نقصانات سے حفاظت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جو شخص سورۃ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو دل سے سیکھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا۔ جب دجال آ جائے تو مسلمانوں کو اس سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دجال کی خبر سنی وہ اس سے دور ہو جائے، کیونکہ میں قسم کھاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی، ایک آدمی اس کے پاس یہ سوچ کر آئے گا کہ وہ مومن ہے اور اس کی پیروی کرے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں ابھرے ہوئے الجھے ہوئے خیالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔